بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. چونکہ آپ ففتھ پرائمری سے تعلق رکھتے ہیں اور میں اس وقت انگلش کی کلاس لینے جا رہا ہوں، تو آپ اپنی انگریزی کی نصابی کتاب ٹولپ سیریز بک 5 کو پیج نمبر 77 پر کھولیے. اور چونکہ جو ہم نے جو پڑھی اس کی ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں، دا کیٹس پیراڈائز جو لیسن ہے، اسی ایکسرسائز کو آج ہم کنٹینیو کریں گے. تو یہ جو تھنکنگ ود دا ٹیکسٹ، اس کا پارٹ اے جو ہے، اس میں کچھ 6 سوالات دیے گئے تھے. اس کو ہم نے ان کے جوابات ہم نے لکھے. اب اس کا پارٹ بی ہے، کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز. لوئز وانٹیڈ ٹو لیو دا لائف آف ڈیش. ٹام ویئرلی شک ہز ہیڈ بیکاز. پارٹ بی میں کیا کہتے ہیں؟ کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز. 2 جملے دیے گئے ہیں، 2 سینٹینس دیے گئے ہیں، ہمیں ان کو مکمل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. پہلا ہے لوئز وانٹیڈ ٹو لیو دا لائف آف، اس میں آئے گا فریڈم. لوئز جو کیٹ تھا، ہی وانٹیڈ، لوئز وانٹیڈ ٹو لیو دا لائف آف فریڈم، یعنی لوئز آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا. جب وہ پہلے یعنی وہ اپنی مالکن کے پاس اس مکان میں تھا، تو دوسرے جو بلی تھی ان کو دیکھ کر وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے جا کے ایک آزاد زندگی گزارے. دوسرا ہے ٹام ویئرلی شک ہز ہیڈ. تو اسی لیسن میں یہ آتا ہے کہ ٹام اپنے اس سر کو وہ ہلاتا ہے. کیوں ہلاتا ہے؟ بیکاز ہی لوڈ فریڈم، کیونکہ وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا. یعنی کسی موقع پر یہاں یوں کہیں کہ جب وہ لوئز کو گھر چھوڑنے گیا تھا، تو وہاں سے اس نے اس سے کہا کہ لوئز کیٹ نے اس سے کہا کہ آپ یہاں میرے ساتھ رہے، ہم جو یہ فوڈ اور یہ بیڈ ہم یہ جو جوائنٹلی وہ شیئر کریں گے. تو اس نے وہاں اپنا سر ہلایا. وہ کیوں ہلایا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک آزاد زندگی بسر کرے. وہ اس کو پسند کرتا تھا، آزاد زندگی. اسی طرح ہے لینگویج ورک. لینگویج ورک میں کیا ہے؟ یوز دا فالوئنگ ورڈز اینڈ ایکسپریشنز ان سینٹینسز آف یور اون. یہ جو یہاں پر کچھ ایکسپریشنز دیے گئے ہیں، کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، تو ہم نے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا ہے ان دا مڈسٹ آف. اسی طرح ہے دا ہول ڈے لانگ، رومپنگ، فکسڈ بلیف، ریزالوڈ، سائنز آف، فرام افار، ڈیسولیٹ. سیکولنٹ، SUCCULENT. تو ہم نے ان ایکسپریشنز کو، ان ورڈز کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا ہے in the midst of. It means in the middle. یا ہم سینٹر پارٹ کو کہتے ہیں، سینٹر پارٹ اور پوائنٹ.
تو ہم نے یعنی ان دا مڈسٹ کے بیچ میں اردو میں ہم کہتے ہیں دا کیٹ فاؤنڈ ڈرائی بونز ان دا مڈسٹ آف دا گاربیج، یعنی اس بلی نے اس کوڑا کرکٹ کے بیچ میں وہ ان ہڈیوں کو پا لیا۔ اسی طرح ہے ہول ڈے لانگ، اردو میں کہتے ہیں دا ہول ڈے لانگ، یعنی دن بھر، پورے دن۔ دا کیٹ wandered WANDRED wandered the whole day long in the streets، یعنی یہ بلی دن بھر کوچوں میں پھرتا رہا، گھومتا رہا۔ رومپنگ کے معنی ہے یعنی کوئی ٹو پلے اور ٹو واک انرجیٹیکلی ود انرجی، کوئی کام کرنا یعنی یا کھیلنا یا چلنا یا کوئی اور کام کرنا، وہ بھی قوت کے ساتھ، پرزور طریقے سے۔ تو جب کوئی کام قوت کے ساتھ کیا جائے تو اس کو ہم رومپ کہتے ہیں، تو اسی رومپنگ کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ دا کیٹ واز رومپنگ ود ادر کیٹس ان دا اسٹریٹس، یعنی یہ جو کیٹ لوئس کیٹ یہ دوسرے کیٹس کے ساتھ وہ پوری قوت کے ساتھ وہ ان گلیوں میں پوری قوت کے ساتھ وہ گلیوں میں دوسرے جو کیٹس تھے ان کے ساتھ وہ کھیلتا تھا پوری قوت کے ساتھ۔ اسی طرح ہے فکسڈ بلیف یعنی کوئی ایسا یقین جو فکسڈ ہو، جو محدود ہو، جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، محدود ہو، اور اس بلیف میں، اس یقین میں خامی ہو، اچھا بلیف نہ ہو، تو ہم اس کو فکسڈ بلیف کہتے ہیں۔ The cat had to change his fixed belief that life outside the house was good۔ تو اسی لوئس کیٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس نے اپنا وہ فکسڈ بلیف، وہ محدود جو اس کا یہ یقین تھا کہ یہ مکان سے باہر کی جو زندگی ہے وہ اچھی ہے، تو اس بلیف کو، اس یقین کو بعد میں جب وہ باہر گیا تو اس یقین کو اس کو پھر چینج کرنا پڑا، بدلنا پڑا، یعنی پھر اس نے یہی کہا کہ اب میں اندر ہی اپنے گھر میں ہی، مکان میں ہی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد ہے ریزالوڈ مینس ٹو ڈیسائڈ فرملی، ڈیسائڈ فرملی، یا ہم یوں کہ گئے فرم ڈٹرمنیشن ٹو ڈو سم تھنگ، یعنی کسی چیز کا جو ہے ہم اس کو پختہ ارادہ بھی کہتے ہیں، یا کوئی ایسا فیصلہ جو کوئی پختہ فیصلہ ہو، اچھا فیصلہ ہو، یا پرعزم طریقے سے کوئی جو انسان جو ارادہ کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، اس کو ہم ریزالو کہتے ہیں، فرم ڈٹرمنیشن اور ٹو ڈیسائڈ فرملی۔ دا کیٹ ریزالوڈ ٹو گو بیک ٹو ہز ہاؤس، تو اس کیٹ نے، اس نے ایک عزم کیا، ایک ارادہ کیا کہ وہ واپس اپنا گھر جائے، ریزالو، یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا، پختہ فیصلہ کیا، اٹل فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنا گھر جائے۔ سائنز آف، SIGNS، یعنی سائنز آف یعنی کہ نشان، جو میں کہ There were no signs of food in the streets، یعنی in the street، گلی میں وہ غذا کے نشان تک نہ تھے، یعنی غذا بالکل دستیاب نہ تھا۔
اسی طرح ہے ڈیسولیٹ. ڈیسولیٹ مینس آئسولیٹڈ, لونلی, یعنی اکیلا. دا کیٹ فیلٹ ڈیسولیٹ ان دا ایوننگ, یعنی جب وہ باہر گیا تو شام جب ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا وہاں پر. یہاں یہ بھی کہیں گے اس نے ویران پایا, سنسان پایا. اسی طرح ہے سکیولنٹ. سکیولنٹ مینس جوسی. جوسی. یہاں آر ٹیسٹی. سکیولنٹ مینس جوسی اور ٹیسٹی. دا میٹ واز سکیولنٹ, یعنی جو ہم نے یہ گوشت کھایا یہ سکیولنٹ تھا, رسیلا تھا, رسدار تھا, مزیدار تھا, پر لطف تھا. تو سکیولنٹ مینس ٹیسٹی, مزیدار, پر لطف, رسیلا. تو دا میٹ واز سکیولنٹ, جو گوشت ہم نے کھایا وہ کیا تھا؟ سکیولنٹ تھا, مزیدار تھا, پر لطف تھا. السلام علیکم.